کیپٹل اسپیشل میں عبدالستار خان کی طرف سے خوش آمدید۔ جس دن عمران خان صاحب پہ حملہ ہوا تو ٹی وی والوں نے مجھے کہا کہ بیپر دیں، میں نے بیپر دیا۔ اس کے بعد اسپیشل ٹرانسمیشن ہوئی، اس میں میں بولا۔ میں نے ایک بات پہ زور دیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب اپنے جلسے جلوسوں میں ایک بات کہتے رہے ہیں، کافی مرتبہ انہوں نے کی تھی کہ جی میرے پہ جو قاتلانہ حملہ وہ تیار کر لیا گیا، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا جس میں 4 اشخاص ہوں گے۔ ان کا نام نہیں بتایا انہوں نے، لیکن انہوں نے کہا کہ 4 اشخاص ہیں جن کا میں نے نام محفوظ کر کے ایک جگہ بھیج دیا۔ اس کی آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے، وہ بھی محفوظ کر کے میں نے محفوظ مقام پہ بھیج دی ہے۔ اب جب حملہ ہوا تو مجھے انتظار تھا، ہو سکتا ہے اور باسوں کو انتظار ہو کہ وہ 4 نام کون سے تھے۔ کل عمران خان صاحب نے شوکت خانم ہاسپٹل سے قوم سے خطاب کیا۔ میرا انٹرسٹ ایک ہی تھا کہ وہ 4 کون سے لوگ تھے جن کے بارے میں عمران خان صاحب فرما رہے تھے کہ میرے خلاف قاتلانہ حملے کا ایک پلاننگ کی گئی ہے، سازش تیار کی گئی ہے جس میں 4 لوگ شامل ہیں۔ تو جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ جی 3 لوگ تھے جنہوں نے مجھ پر حملہ کروایا اور جس کے بارے میں اسد عمر کہہ چکے تھے۔ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تھے، اس میں وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب تھے اور ایک اعلیٰ فوجی عہدیدار تھا۔ اب میں انتظار میں تھا کہ شاید چوتھا یہ بھول گئے ہیں یا کچھ اور ہوگا، لیکن اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ 4 جن کا نام میں نے لیا تھا، نام نہیں لیا تھا لیکن 4 جن پرسن کو میں نے نومینیٹ کیا تھا اور وہ ایک جگہ پہ جا چکے ہیں، ان کے نام وہ 4 ان سے الگ ہیں۔ اب 3 تو یہ ہو گئے جنہوں نے حملہ کروایا جمعرات والے دن، 4 وہ ہیں جن کے بارے میں عمران خان صاحب سپٹمبر سے کہتے آئے اور 7 اکتوبر کو میاں والی میں ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پہ بھی جلسہ کرتے انہوں نے رپیٹ کیا تھا کہ 4 لوگ ہیں جو میرے خلاف سازش کر رہے ہیں، مجھ پہ قاتلانہ حملہ کروائیں گے، مجھے مروانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 4 اور 3 7 ہو گئے۔ تو یہ جو 3 لوگ تھے جن کا نام اسد عمر نے بھی لیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے بھی لیا، اس کے بعد یہ نام سر عام ہو گیا۔ اب یہ 3 نام جو تھے، کیا عمران خان صاحب ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس انفارمیشن ہے، مجھے انفارمیشن ملتی رہتی ہے، میں انفارمیشن لیتا رہتا ہوں۔ تو یہ جو 3 نام تھے جن کے بارے میں یہ سسپیکٹ کیا جاتا ہے پی ٹی اے کی طرف سے، عمران خان صاحب کی طرف سے، کہ جمعرات کو حملہ ان لوگوں کی سازش کی وجہ سے ہوا ہے، تو کیا عمران خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ 3 بھی ہیں؟ اگر وہ 4 تھے تو 3 ان کی ایڈیشن کر دیتے کہ کہتے کہ 7 لوگ ہیں جو میرے خلاف سازش تیار کی ہے، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا۔ اب اس حملے کے بارے میں بھی عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے پہلے سے 1 دن پہلے پتہ لگ گیا تھا۔ تو کیا عمران خان صاحب کے وہ جو 4 شخص، اور وہ بھی اعلیٰ عہدیدار ہوں گے، نہ میں ہوں گا نہ آپ میں سے کوئی ہوگا، وہ بھی اعلیٰ عہدیدار ہوں گے، مخالف ہوں گے، obvious بات ہے۔ تو اس پہ شکیل انجم صاحب کی طرف میں جاؤں گا۔ شکیل انجم صاحب ساری زندگی کرائم رپورٹنگ کرتے رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی شخص یہ کہے کہ میرے خلاف قاتلانہ حملہ ہوگا، میرے خلاف سازش ہے اور سازش میں 4 لوگ ہیں جس کے بارے میں اطلاع کسی خاص جگہ پہ پہنچا چکا ہوں اور ان کے بارے میں آڈیو اور ویڈیو بھی محفوظ جگہ پر پہنچا دی ہے میں نے، تو کیا کہیں گے شکیل صاحب اس طرح کی کرائم سچویشن میں اس طرح کی صورتحال آئے، آپ کیا کہو گے اس پہ؟ شروع کریں۔ آواز آ رہی ہے شکیل صاحب، آ رہی ہے آپ کی آواز۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حالات جیسے پیدا کیے ہیں انہوں نے، یہ کسی کو کسی پر اعتبار نہیں رہا، اداروں سے اعتبار ختم ہو گیا۔ خیر عمران خان صاحب نے تو وہ کچھ کیا اپنے ساتھ، قوم کے ساتھ تو کر ہی رہے ہیں، وہ اپنے ساتھ وہ کچھ کیا جو تاریخ کا حصہ بن رہا ہے کہ یہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا ہوا، ان کے اپنے بیان دیکھیں، 1 گولی لگی، 2 گولی لگی، 4 گولی لگی، پھر کہتے ہیں میرے سر کے اوپر سے گولیاں نکلتی چلی گئیں۔ یہ کون سی ایسی فائرنگ تھی جس میں بارش ہو رہی تھی گولیوں کی؟ تو یہ آپ کے سوال کا جواب تو ظاہر ہے، ایک آپ انویسٹیگیٹر ہیں، آپ نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہوئی ہے اور کی ہوگی اس پوائنٹ پہ بھی۔ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی زبان لڑکھڑاتی ہے ایسے معاملات میں، ہر معاملات میں، کہ ابھی کچھ کہا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور کہہ دیا اور اس پہ ڈٹ گئے، پھر اس پہ کچھ اور کہا پھر ڈٹ گئے۔ ابھی کچھ کافی ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے کہا جی ایک میں سبز
اسٹینڈ لے لیا انہوں نے کہ یہ جو سوراخ ہے گولی کا اس میں یہ دیکھیں باہر سے فائر آیا تو جو پروہیبٹڈ بور گن کا، اور انہوں نے زخمی کیا. اور آپ بے شمار چیزیں ان کی لوپ ہول پکڑ سکتے ہیں جس میں یہ ثابت ہوگا کہ بعض لوگ تو اب یہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ طور پہ قانون کا علم رکھنے والے لوگ بھی اور ویسے بھی اس چیزوں کے ایکسپرٹ جو انویسٹیگیشن کے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کانکوکٹڈ ہے. اب ہم نہیں کہہ سکتے، ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ہم جب تک ہر چیز کی تحقیق نہ کر لیں ہم ان کی زبان نہیں بول سکتے. وہ تو نفرت میں بول سکتے بولتے ہوں گے، لیکن ہم نہیں. ہم اس لیے کہ پہلے ایک سے لے کے آخر تک جب تک کاؤنٹنگ پوری نہ ہو ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے، کسی پہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے. لیکن سرکمسٹانشل ایویڈنس خان صاحب اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سب کچھ اندر ہی ہوا ہے، اور اندر ہونے کے بعد میں نے خبر بھیجی تھی لیکن میرے ادارے نے نہیں لگائی یہ جو خبر تھی. سب کچھ اندر ہوا ہے. اور وہ جو گولی کا کہنا ہے کہ باہر سے گولی آئی اور ان کی ٹانگ میں لگی آگے، وہ باہر سے نہیں آئی. اس کا ہول میں اگر آپ کو کہیں تو میں اس کا بھیج سکتا ہوں، اس کی پرنٹ بھیج سکتا ہوں کہ وہ اندر سے باہر گئی ہے. جو پروہیبٹڈ وار کا فائرنگ ہے نا، ایک گولی جو چلی ہے وہ اندر سے باہر گئی ہے. سمجھا اندر سے زخمی کرنے کے بعد اگر لگی ہے گولی تو لوگ تو اگر مگر میں پڑے ہوئے نا، جیسے ان کے حالات ہے کہ وہ لے کے ادھر چلے گئے. یہ تو بالکل وہی ہے جیسے ان کے سر پہ کوئی بندہ کھڑا ہوا تھا. جو رول وہاں کسی اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا تھا بے نظیر بھٹو کے قتل میں، یہ خود کر رہے ہیں. یہ کیوں لے کے گئے؟ یہ کیا شوکت خانم ہاسپٹل کے پاس اختیارات قانونی ہیں کہ وہ یہ ٹریٹمنٹ کریں اور وہ جو ہے اللہ نہ کرے پوسٹ مارٹم تو میں نہیں کہتا کہ وہ اس کی رپورٹ پر تیار کر کے ایم ایل او کی رپورٹ تیار کریں، ایم ایل آر تیار کریں. وہ ہے ان کے پاس اختیار. یہ کس قانون کے تحت اتر گئے ہیں کہ اپنی مرضی کے زخم بنانے اور دکھانے کے لیے کہ اگر کچھ میں نے تو دیکھیں میں وہ جو بندہ فائرنگ کر رہا ہے اس کی طرف پیچھے چلے جائیں آپ. اس سے پہلے آپ نے جو وہ لڑکا جیکٹ والا ہے اس نے ہم نے جہاں سے شروع کی دیکھی وہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اس کے بعد فلم چلی ہے. اس سے پہلے کا کیا ہے؟ اس لیے ہر چیز میں گرے ایریاز خان صاحب نے پیدا کیے ہیں، کچھ اپنی گفتگو سے کچھ اپنے ایکٹ سے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اپنے آپ کو اتنا عقل کل کیسے سمجھتے ہیں. ہر آدمی کے پاس اپنی سٹوری ہے، اپنی انویسٹیگیشن ہے. اب یہ وہ وقت گئے جب پوچھتے تھے، ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں لوگ کہ اب کیا ہوگا. اب انتظار کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں میر صاحب اپنا خان صاحب. تو اس میں آپ کو بے شمار، میں ابھی گن نہیں رہا ایسے. مجھے ابھی ہمارے وکیل ہیں، بڑے نامور وکیل ہیں یہاں کے، رضوان عباسی صاحب، انہوں نے مجھے کوئی 10 پوائنٹ لکھائے. میں نے کہا جی بھائی صاحب میں اس پہ سٹوری کر چکا ہوں لیکن ادارے نے نہیں لگائی. تو انہوں نے ساری ایسی چیزیں بتائیں کہ جو قانون کو جو چیلنج کی جا سکتی ہیں. اگر ایف آئی آر بھی کٹ جائے تو چیلنج کی جا سکتی ہے. یہ کیوں ایف آئی آر کٹوانا چاہ رہے ہیں وزیر اعظم اور اسٹیبلشمنٹ اور وزیر داخلہ کے خلاف کہ اپنا سکور سیٹل کریں ان کے خلاف؟ اس لیے کہ وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. یہ اٹھانے میں کامیاب ہوں گے اس لیے کہ ابھی تک لوگ اتنے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، اتنے لا علم ہیں جو ان کی سوچ تک پہنچ کوئی نہیں سکتا کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اور کیا ہوگا، اور ان کے یہ جو اب یہ ڈرامہ ہے یا جو حقیقت ہے اس کا کیا بنے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ 0 نکلے گا. جو انہوں نے ایکٹ کیا یا ایکٹ کرایا یا صحیح ہے یا غلط ہے، اگر صحیح تھا تب بھی انہوں نے اپنا کیس بگاڑ لیا. چلیں شکیل صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. میں صابر شاہ صاحب کی طرف چلتا ہوں. تو صابر شاہ صاحب شکیل انجم ہمارے کولیگ رہے ہیں، کرائم کو پہلے دن سے دیکھتے ہیں، کرائم پہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اور بڑی جاندار قسم کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں. تو کچھ ایسے فلاز تھے، یہ زیادہ جانتے ہیں شکیل انجم صاحب. انہوں نے کوئی خبر بھی فائل کی جو خبر ان کے ادارے نے اس کو کیری نہیں کیا. اور لیکن ایک آدھی چیز پہ جس میں میرا فوکس تھا فرام دی ڈے 1 وہ یہی تھا کہ جو شخص اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی 4 لوگ ہیں، سازش تیار ہوئی ہے اور مجھے پتہ ہے اس سازش کا، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوگا، میں نے ان 4 لوگوں کے نام کسی محفوظ مقام پہ پہنچا دیے ہیں، میں نے آڈیو پہنچا دی ہے، میں نے ویڈیو پہنچا دی ہے. لیکن کل تو اس سے بالکل مختلف بات ہوئی ہے کہ 3 اور لوگ آ گئے جن کا نام انہوں نے دیا ہے پرسوں کے
قاتلانہ حملے کا، اور ساتھ یہ کہ 4 وہ لوگ اس میں شامل نہیں ہیں، یعنی کہ وہ الگ ہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ الگ ہیں. تو صابر شاہ صاحب، آپ رات دن ریسرچ میں لگے رہتے ہیں، تو کیا کہو گے آپ اس صورتحال پہ؟ خان صاحب، بات یہ ہے کہ جتنی انفارمیشن میں لاہور بیٹھ کے کلیکٹ کر سکا ہوں، نہ میں اسپاٹ پہ تھا، نہ میں نے فائرنگ ہوتی دیکھی. لیکن کل ہمارے ایک دوست ہیں سمیع ابراہیم صاحب، اور رات کو میرے ساتھ تھے، وہ اسپاٹ پہ تھے. ان کی انکلینیشن ضرور ہوگی عمران خان کی طرف، لیکن ایک بات طے ہے کہ فائرنگ بھی ہوئی تھی، بندہ آپ کے سامنے مرا، زخمی بھی ہوا تھا، اور وہ جو آدمی جو پکڑا گیا فائرنگ تو اس نے کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ ٹرک کے اندر کون تھے جنہوں نے فائرنگ کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان خوش قسمت ضرور ہوں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں 25 سال پہلے ہمارے دو دوستوں کو فائر لگا. ایک کی تو ہر ہڈی میں لگا، وہ آج تک لنگڑا کے چلتا ہے. ایک کو فائر آر پار ہو گیا، اس کی چال بھی کو 3 سال ٹھیک نہیں ہوئی. یہ تو 4 فائر ہیں یار، 4 فائر ہیں، اور آپریشن بھی کہتے ہیں ہوا ہے. پھر وہ اس طرح حشاد کے ساتھ بیٹھے تھے، شیپ بھی کی ہوئی تھی، بال بھی بنے ہوئے تھے. شیری مزاری صبح ایک فورم پہ مجھے کہہ رہی تھی جی ہم نے گجرات سے میڈیکل لیگل کرایا. میں نے کہا آپ کی گاڑی تو واپس لاہور مڑ گئی، اتنا کہاں ٹائم ہوتا تھا؟ گجرات گئے تھے، وہاں کسی ہاسپٹل میں رک جاتے. بہرحال شوکت خان امانہ مشکوک، کچھ بیانات مشکوک ہیں، دیکھنا ہے کہ 4 گولیاں لگی ہیں کہ نہیں لگی. یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں. شوٹرز تو ملٹیپل ہوتے ہیں، جو میری ریسرچ بتاتی ہے. شوٹرز ملٹیپل ہوتے ہیں، شوٹر کے کور بھی ہوتے ہیں. مثلا لیاقت علی خان کو جب وہ افغانی سید اکبر نے گولی ماری تو اس کو آن سپاٹ ہلاک کر دیا، جیسے تک ان کو بات باہر ہی نہ آئے. نسبتاً سادے دور تھے، مگر وہ اس کا کور تھا، یہ کسی ایجنسی نے مارا، یہ سمجھ نہیں لگ سکی آج تک. بے نظیر بھٹو کو بھی مارنے والے کو 1-2 کو تو موقع پہ مار دیا گیا. تو کیسے بچ گئے ہیں؟ جو 2-3 اور شوٹر تھے وہ کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ایجنسیز کو یقیناً پتا ہوگا، ہم تک انفارمیشن فلٹر ہو کے آ رہی ہے. اور یہ ملک کا نقصان اس لیے ہے کہ جتنی اسپیکولیشن اور ریومر ہوگی، ہر بندہ اپنی اپنی پولیٹیکل انکلینیشن کے مطابق جو ہے وہ باتیں کر رہا ہے. ایک اہم بات آپ سے اور کرنا چاہتا ہوں، دل نہیں کرتا ایسے اینالوجی کھینچنے کا، لیکن جب عمران خان بالکل کنٹینر پہ اکیلے لے گئے تھے 126 دن، تو بدقسمتی سے دل دہلانے والا اے پی ایس اسٹریٹجی بھی ہوئی. کہنے والے اتنے ظالم، انہوں نے کہا جی عمران کو فیس سیونگ مل گئی. یار اکیلے رہ گئے تھے، کرنا ختم ہو گیا. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے تھے 2 دن سے میرے پاس کچھ دوستوں کے ٹیکسٹ ہیں کہ ان کو فیس سیونگ ملے گی، کیونکہ دھرنے میں نہ وہ کراؤڈ تھا اس مارچ میں، نہ وہ جام تھی. لوکلائز کراؤڈ آتا تھا، شام کو گھر چلا جاتا تھا، خان صاحب گھر آ جاتے تھے. تو وہ کہاں سے کراؤڈ آنا تھا جو 50, 60, 70 ہزار کی تعداد میں پنڈی روات موڑ پہ ہوتا؟ تو بہت سارے سوالات ہیں سر. فیس سیونگ یہاں بھی مل گئی ہے، دل نہیں کرتا یہ بات کرنے کو، لیکن ان کے مخالفین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گولیاں بھی نہیں لگی، اور 4 گولیاں تو لگ ہی نہیں سکتی، اور فیس سیونگ مل گئی. کیونکہ بات یہ ہی اپ اگینسٹ وال، جب آپ دیوار کے سامنے کھڑے ہو تو مکہ مار کے گرا نہیں سکتے آپ، یا آپ سیڑھی لگا کے اسے پلانگیں گے یا رسے سے پلانگیں گے. کس کو نہیں پتا؟ جنرل عہیل شریف کا دور بھول گئے ہیں، جنرل مشرف کا دور بھول گئے ہیں، جنرل ضیاء کا دور بھول گئے ہیں، ایوب کا دور بھول گئے ہیں، کیانی کا دور بھول گئے ہیں. یہ کتنی بڑی پاور ہے آرمی، آئی ایس آئی بہت بڑی پاور ہے. ڈی جی سی ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس، وہ ہوتے تو میجر جنرل ہیں، لیکن ان کی پاور سے لوگ باخبر ہی ہیں کہ آپ ہوں گے، ایجوکیٹ ہو رہے ہیں. پاورز ہیں ان کے پاس، اختیارات ہیں، وہ ان کو بناتے ہیں، پہلے اقتدار میں لاتے ہیں، بعد میں اتار دیتے ہوں گے. میں مان لیتا ہوں اس بات کو. تو ایک تو سائفر والی کہانی میری سمجھ میں نہیں آتی. دوسرے لوگوں نے کہا جی ٹینک پہ چڑھ گیا، میں کہا نہیں چڑھیں گے ٹینک پہ. یہ گورنر ہاؤس جائیں گے جہاں پہ پولیس فرینڈلی ہے، یہ پشاور جائیں گے جہاں پولیس فرینڈلی ہے، یہ اسلام آباد تک وہ روک لیں گے ان کو. تو یہ کیا کہانی ہو گئی کہ وہاں جن پہ الزام لگا رہے ہیں ان کے دفتروں تک پہنچ ہی نہیں سکے، گئے نہیں، کوئی حرکت ہی نہیں کی. تو پبلک بڑی سیانی ہے خان صاحب، یہ عمران خان صاحب جانتے ہیں، ڈس اپوائنٹڈ بھی نہیں آپ کو بتاؤں. پبلک بہت سیانی ہے، جلسہ سننے گی، برگر کھائے گی، کوکا کولا پیے گی، میوزک پہ ڈانس کرے گی، واپس آ جائے گی، اس جگہ نہیں جاتی جہاں خطرہ ہوتا ہے. These are very important questions to be answered کہ آگے کیا کرنا ہے. منٹو بازار بہت چلیں صابر شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں شکیل انجم کی طرف جاتا ہوں کہ شکیل انجم صاحب، آپ نے بے نظیر بھٹو پہ جو حملہ ہوا تھا، جو کامیاب حملہ ہوا تھا، اور بے نظیر بھٹو وہ مرحومہ ہو گئی تھیں، ماری گئی تھیں، اس پہ آپ نے کتاب بھی لکھی ہے. تو بے نظیر بھٹو نے بھی کچھ اشخاص کے بارے میں کہا تھا، اور انہوں نے خط لکھا تھا، جنرل پرویز مشرف کو خط لکھا تھا، اور مارک سیگل کو خط لکھا تھا، یو ایس لوبیسٹ جو ان کے لیے تھے.
ان خط میں انہوں نے جن لوگوں کا نام بتایا تھا وہ اپنے پاکستان آنے سے 2 دن پہلے 16 اکتوبر کو انہوں نے خط لکھا تھا، اور ان خط میں جو 3 اشخاص کا میں نام لوں گا جو بعد میں سامنے آئے، جن کا نام جب بے نظیر بھٹو کا مرڈر ہو چکا ہوا تھا، وہ نام تھے، ایک تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں پرویز الہی صاحب، ایک ہیں اعجاز شاہ صاحب جو اس وقت آئی بی کے ڈی جی تھے، اور ایک حمید گل صاحب جو ڈی جی فارمر ڈی جی آئی ایس آئی تھے۔ اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو اپنے خط میں ذکر کر رہی ہیں ان لوگوں کا، اور ان کو جو وہ خط لکھا وہ جنرل پرویز مشرف کو اور مارک سیگل کو لکھا ہے۔ عمران خان صاحب کا نہیں پتا کہ انہوں نے خط کس کو لکھا ہے، یا کس کے پاس آڈیو بھیجی ہے، کس کے پاس ویڈیو بھیجی ہے۔ اب بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو آصف علی زرداری نے کہا تھا بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد، کہا تھا کہ ان کے قتل میں کاف لیگ جو تھی اس کو قاتل لیگ کہا تھا، یہ 2007 کی بات ہے، لیکن جب وہ صدر بن گئے 2012 میں اسی پرویز الہی کو، اسی قاتل لیگ کو انہوں نے ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ اب اس بات کی سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ بھئی آپ کی اہلیہ جو تھی بے نظیر بھٹو، جو سسپیکٹڈ میں جو نام لیا تھا، آپ نے اس کو ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا بہت عرصے بعد۔ میں نے سنا نہیں ڈپٹی پرائم منسٹر اس سے پہلے کون تھا، میں نے نہیں سنا، ہو سکتا ہو، لیکن یہ کوئی نئی روایت لگتی تھی، ڈپٹی پرائم منسٹر بنا دیا۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اعجاز شاہ صاحب کا نام تھا، آئی بی ڈائریکٹر تھے، اس میں ڈی جی آئی بی تھے، وہ بعد میں عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں ان کو انٹیریئر منسٹر بنا دیا۔ مطلب عمران خان صاحب کو تھوڑی دیر کے لیے سوچنا چاہیے تھا کہ میں بھی 4 لوگوں کے نام جو میں خفیہ رکھ رہا ہوں، تو بے نظیر نے بھی اس وقت 4 لوگوں کے نام لیے تھے جن کو ان کو خفیہ رکھا تھا، بعد میں وہ نام آئے تو انہی میں سے اعجاز شاہ صاحب کو انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا۔ تو پہلے یہ زرداری صاحب کا بتائیں اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کا بتائیں، یہ کیا ہوا تھا؟ زرداری صاحب کے بارے میں تو اور رحمان ملک کے بارے میں یہ تو واضح اشارے تھے کہ ان کے علم میں تھا، یہ انوالو تھے یا نہیں تھے، ان کے علم میں سارا کچھ تھا، کتاب میں اس کا ذکر کیا ہوا ہے۔ تو اور یہ 2004 میں 4 سے انوالو تھے آصف زرداری صاحب، ان کے علم میں تھا۔ اور اس کے بعد جو کور کیا انہیں ساروں کو کہ جو بی بی نے کہا تھا کہ جمہوریت سب سے بڑا انتقام ہے، وہ جمہوریت کے نام پہ انہوں نے سب کو ساتھ ملا لیا، سارے جتنے نام انہوں نے لیے تھے ان سب کو انہوں نے معاف کر کے اپنے ساتھ ملا لیا، اور وہ اپنا سسٹم چلانا چاہ رہے تھے۔ یہ نام کا میرے دل میں جو چیز آئی تھی اس وقت یہ تھا کہ جو بی بی رستے میں کہیں رکی تھی وہاں سے یہ نام لے کے آئی تھی، کسی انٹیلیجنس ایجنسیوں نے ان کو نام دیے تھے باہر کے، شاید قطر اتری تھی یا کہاں تھی، قطر کی کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے دیا تھے، یا وہ انٹیلیجنس ایجنسی کے نام لے کے آئی تھی، وہ وہاں انہوں نے آ کے کہا تھا کہ جی یہ پلان ہو سکتے ہیں، اور وہ دیکھیں اس کے بعد وہی کچھ ہوا جو انہوں نے کہا، بے نظیر بھٹو نے جو اندازے سے کہا یا کسی کی اطلاع پر کہا، ظاہر ڈائریکٹ انفارمیشن تو نہیں آ سکتی تھی ان کے پاس، وہی کچھ ہوا جو انہوں نے خدشہ ظاہر کیا تھا، وہی اسی طرح پولیس تقسیم ہو گئی، اسی طرح انہوں نے وہ تو مشرف کا بھی نام لیا تھا نا، جنرل مشرف کا بھی نام لیا تھا، ان میں سے آلموسٹ 2/3 فورس جو تھی نا وہ ادھر جو ایک قرار چوک پہ ہوا تھا، اٹیک ہوا تھا نواز شریف کے جلسے پہ، جلوس پہ، تو وہ ساری فورس ادھر چلی گئی، ادھر تو تھا ہی کچھ نہیں۔ میرا خیال ہے 5-6 لوگ بھی ہم نے نہیں دیکھے بے نظیر بھٹو کے ارد گرد، پولیس والے یا ان کے اپنے جو جالے تھے وہی تھے، باقی تو پولیس کوئی نہیں تھی، وہ ساری ادھر شفٹ ہو گئی تھی۔ یہ ساری چیز انڈیکیشنز ہیں اس بات کی کہ جو چیزیں آتی ہیں۔ شکیل صاحب اب آپ کو میں تھوڑی دیر کے لیے روک رہا ہوں، ایک کوئی چیز ہے جو میں نے بیان کرنی ہے، اس کے بعد جہاں آپ تھے وہیں سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ وفاقی حکومت نے پیمرا کی جانب سے عمران خان کی تقریر پر پابندی ہٹانے کے احکامات جاری کر دیے۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس ٹی وی پر دکھانے پر پابندی لگا دی تھی۔ اب وفاقی حکومت نے سیکشن 5 کے مطابق پیمرا کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ عمران خان صاحب کی تقاریر پر پابندی جو لگائی گئی تھی اس کو ہٹا دیا جائے۔ مثلا اب آپ پیمرا کے قوانین کے مطابق، پیمرا کے اناؤنسمنٹ کے مطابق، وفاقی حکومت کے کہنے کے اوپر
اب ٹی وی پہ جو پابندیاں لگی تھیں عمران خان صاحب پر، ان کی تقاریر پر، وہ ہٹا دی گئی ہیں. تو یہ آپ کو اطلاع دینی تھی کہ جو جسے بریکنگ نیوز بھی کہہ لیں، یہ بھی کہہ لیں کہ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بھی کہہ لیں، یہ آپ کو بتانی تھی. میں واپس شکیل انجم صاحب کی طرف چلتا ہوں کہ شکیل انجم صاحب جہاں پہنچے ہوئے تھے کہ بی بی کے اوپر جو سیکیورٹی کا آثار ہونے چاہیے تھی وہ نہیں تھے. اب یہ آپ شکیل انجم صاحب اس سے آگے آپ بات کر سکتے ہیں. 10 منٹ 15 منٹ پہلے محمد مالک نے اس پہ اعتراض کیا تھا، جو پیمرا میں پابندی لگائی نا، جی جی یہ ٹاک شو تھا، اس میں انہوں نے اعتراض کیا کہ جی بھائی جان یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ سنسر ہے، ڈائریکٹ سنسر. ٹھیک ہے ٹھیک تو سن بھی لیا جلدی. ٹھیک. اچھا جو میں کہہ رہا تھا نا کہ سیکورٹی، میں اس میں بھی کہتا ہوں، دیکھیں اس میں اندر بھی جیسے بی بی کے اندرونی حالات میں میں نے ایک اسی کتاب میں بھی ذکر ہے، میں نے بریک بھی کی تھی خبر کہ جنرل ندیم تاج جا کے ملے تھے ان کو گھر پہ رات کو 2 بجے. تو وہ میں نے ویری نیکسٹ ڈے اس خبر کو دیا تھا، پہلے آنے نہیں وہ، اس کے بعد یہ بات صحیح ثابت ہوئی. انہوں نے کہا تھا، جنرل ندیم تاج نے بھی کہا تھا جو ISI چیف تھے اس وقت، کہ جی آپ نہ جائیں تو اچھی بات ہے، آپ کے خلاف کوئی سازش ہے، کوئی آپ کے خلاف گڑبڑ ہو سکتی ہے. بی بی نے ابھی کچھ کہہ نہیں تھا کہ جمان ملک صاحب کہنے لگے نہیں ہم جائیں گے، اب ہم اتنے بزدل نہیں ہیں. اگر بزدل نہ ہوتے تو سب سے پہلے اٹھ کے بھاگتے نا وہاں سے نکل کے، جو کور اپ کار ہوتی ہے اس کو لے کے نکل گئے. تو انہوں نے پھر بی بی نے کہا، اٹھ کے اندر چلی گئی، کوئی جواب نہیں دیا، لیکن صبح پھر گئیں وہ. تو یہ ہے، یہ میں نے ادھر بھی فیل کیا کہ سیکورٹی ادھر بھی دیکھیں. اب آپس کی بات ہے، اندر کی بات ہے کہ اندر ان کی صوبائی حکومت کی یعنی پرویز الہی کی اور عمران خان تحریک انصاف کی چکلش زور پہ ہے، پوری طاقت کے ساتھ یہ کام چل رہا ہے. اور کسی وقت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ان کا میٹر پھر گیا عمران خان صاحب کا تو ان کو ریموو بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ 10 ووٹ جو ہے نا وہی لے کے چل رہے ہیں انہیں. میں نے نہیں دیکھی، مجھے کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ اس نے کوئی سیکورٹی دیکھی، کوئی وردی والے پولیس والے دیکھے، وہ کدھر تھے شوٹر؟ میں نے اس چینل میں ٹی وی میں تو نہیں تھا ادھر، ٹی وی میں میں نے دیکھا کہ جب گولیاں چل چکی تو کچھ گن مین پولیس والے جو مسلح تھے وہ گلیوں میں سے نکل کے بھاگ کے آئے 4-5، بس وہی کچھ تھے میں نے دیکھے. ادروائز یہ تو حصار ہونا چاہیے تھا اس کے ارد گرد. اگر تھریٹ ملی ہوئی ہیں اتنی زیادہ تو وہ تو سخت ہونا چاہیے، ان کو کم سے کم وہ بلٹ پروف لگانا چاہیے تھا، جو بھی شیلڈ ہوتی ہے وہ انہیں لگانی چاہیے تھی. چلے شکیل انجم صاحب، یہی میں ذرا صابر شاہ صاحب کی طرف جاتا ہوں. صابر شاہ صاحب یہ بتائیے کہ پنجاب میں حکومت پرویز الہی کی، اور پرویز الہی کی حکومت یا پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تو وہ عمران خان صاحب اور PTI کی سپورٹ کی وجہ سے بنے. اب پنجاب میں یہ چیز ہوتی ہے، اور پنجاب میں ایک اور حرکت بھی ہوتی ہے جو ہو سکتا ہے بعد میں شکیل انجم کی طرف بھی جاؤں کہ پنجاب میں یہ حرکت ہوتی ہے کہ اس کا ویڈیو بیان جو ملزم ہے اس کا ویڈیو بیان نشر ہو جاتا ہے. اب حکومت ہے پرویز الہی کی، سپورٹ اس کو PTI کی ہے، اور ویڈیو بیان جو نکلتا ہے وہ اتنی جلدی پڑی ہوئی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے یہ شاید قاطرانہ حملہ بھی اس چکر میں ہوا ہوگا کہ اس کا ویڈیو بیان چلانا ہے. اس کے بعد پرویز الہی صاحب حرکت میں آتے ہیں، تھانہ معطل کر دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب اور پوری PTI کہتی ہے کہ IG کو ریموو کر دیا جائے، کیونکہ IG ان لوگوں پہ FIR نہیں کاٹ رہا جس کو ہم نے نومینیٹ کیا ہے، جو 3 بندے ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے کہ پرویز الہی صاحب کہیں ایسی سچویشن میں کوئی بری طرح پھنس گئے ہیں یا وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کا سٹائل آف گورننس یہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں؟ کیا کہو گے آپ؟ دیکھیں خان صاحب، جہاں پہ ٹکراؤ آئے گا نا آرمی کے ساتھ اور ایجنسیز کے ساتھ، تو پرویز الہی انہیں کے آدمی رہے ہیں ساری عمر، ان کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ کبھی بھی عمران خان کا ساتھ نہیں دیں گے. یہاں شہباز شریف کے خلاف پرچہ کروانا ہوتا وہ بھاگے جاتے، ہوتا نہ ہوتا یہ علیحدہ بات. جب آپ ڈائریکٹر کاؤنٹر انٹیلیجنس جنرل فیصل نصیر کا نام دیں گے تو وہ وہی کہیں گے کہ ہم نے جانا ہی نہیں کرنی. اختلافات ہو گئے ہوں گے. ان 6 بندوں کے ساتھ جو آدمی وزیر اعلیٰ بنا ہے وہ تو بڑا مضبوط آدمی، ان کے 100 بندوں پہ حکومت کر رہا ہے. یہ ان ہولی الائنسز یہ کرنے پڑتے ہیں، ان کو سپورٹ ہے اس وقت آرمی کی، ورنہ حمزہ ہٹتے ہی نہ، اور ہٹتے تو دوبارہ آ جاتے. یہ کون سی بات؟ سو گڈی جہاں حالات ہوں گے وہاں پرویز الہی ساتھ ہوں گے. عام کا فیوچر مخدوش ہے عمران خان کے بغیر، مگر وہ لگے ہوئے ہیں.
اچھا دوسری بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں خان صاحب، لانگ مارچ ہو، جلسہ ہو، سڑک پہ لیڈر ہو، کسی کا باپ بھی کسی شوٹر کو نہیں روک سکتا، اچانک وہ پسٹل نکال کے فائر کر سکتا. کس طرح پتہ لگے گا؟ ہر آدمی کے ساتھ ایک ایجنسی کا آدمی تو نہیں لگا ہوا. یہ دیز آر آل رسکی افیئر. لیاقت باغ میں 2 قتل ہوئے، لیاقت علی خان کا بھی ہوا اور یہ بینظیر کا بھی ہوا، آپ نے عمران خان کا بھی دیکھ لیا ہے. یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ، یہ جو بات ہے کہ سیکورٹی، میں یہ کہوں گا کہ سیکورٹی دی نہیں جا سکتی جب لیڈر جو ہے اس کا سر اور دھڑ باہر ہو اور وہ مسلسل پھر رہا ہو. یہ تو چیزیں پہلے پریمپٹ کی جاتی ہیں انٹیلیجنس رپورٹس کے اوپر اگر ہم کرنا چاہیں تو. دوسری بات ہے کہ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو کیونکہ میرا تو اسٹیک انوالو نہیں ہے، یہاں تو اسٹیکس انوالو ہیں صحافیوں کے بھی، میڈیا ہاؤسز کے بھی. یار بریگیڈیئر اعجاز شاہ ہو، پرویز الہی ہو، تو بڑی آج تک ان کو عہدے ملتے رہے، تو کس کو کہیں گے سسٹم کو؟ آصف زرداری سب سے بڑے بینیفیشری تھے، آج تک انکوائری ہوئی 2 منٹ کی ان کی. حالانکہ اصول یہ ہے کہ بینیفیشری کو پہلے پکڑا جاتا ہے، نہ وہ تھانے گئے، نہ ان کے گھر ایس پی گیا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی. فورن انٹروینشن نظر آتی ہیں، اس طرح ضرور نظر آتی ہیں، چاہے مجھے سائفر کے کیس میں نظر آئے نہ آئے، ایسے تو نظر آتی ہیں. کیونکہ عمران خان کی حکومت بھی انہیں لوگوں سے مل کے بنی تھی جو کسی اشارے پہ کام کرتے ہیں، ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا کہ یہ تو میں فورن انٹروینشن مانتا ہی نہیں. یہ حکومت جو ہے وہ لنگڑی لولی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں 5 سال کسی وزیر اعظم نے پورے نہیں کیے. اب سوالات اتنے ہیں، میں پوائنٹرز میں ساری باتیں کر رہا ہوں کہ میں جب صحافت آپ کے ساتھ شروع کیا، آپ کے ساتھ کام شروع کیا، جب تک ہمارا ایف آئی اے، انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی اور ادھر کاؤنٹر انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں کوئی آدمی واقف نہ ہو، نہ ہمیں سمجھ آتی ہے فورینسکس کی، نہ ہمیں یہ جو اسپائی نیٹ ورک ہے اس کی سمجھ آتی ہے، نہ اسپائی ماسٹرز کی سمجھ آتی ہے، نہ سینسٹیو ایجنسی کی سمجھ آتی ہے، نہ سپرا سینسٹیو ایجنسی کی ورکنگ سمجھ آتی ہے. وہ ہمیں خبر دیتے ہیں، وہ عام آدمی کو خبر ہی نہیں دیتے. جب دے ہی دیں تو ہم بڑے فخر سے خبر فائل کرتے ہیں. یہ ہم کبھی بھی نہیں آج تک سوچ سکے کہ ان کا کیا مفاد تھا. جب ان کا دل کرتا ہے وہ خبر دے دیتے ہیں، کوئی چیز فیڈ کر دیتے ہیں، نہیں دل کرتا تو آپ کو پکڑ کے الٹا دیتے ہیں، آپ کو ملک سے بھاگنا پڑ جاتا ہے، آپ مر مڑ جاتے ہیں. وہ آدمی بناتے بھی ہیں، وہ ایکسپینڈیبلز بھی ہوتے ہیں، لوگ کام لیا مار دیا. کچھ جو ہے ان سے توقع کرتے ہیں کہ تمہاری زندگی بنا دی تو تمہیں تو ہمارے ساتھ ہی چلنا چاہیے. ایسا بھی ہوتا ہے، دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کو غور کرنا، میں نے اشارہ کرانا میں بہت ساری باتیں کی ہیں کہ یہاں مفادات وابستہ ہیں. ان سے اعتراض مجھے یہ ایجنسی سے ایک ہی اعتراض کہ بھائی جب کو واقعہ ہو جائے تو بتایا کریں کہ فلاں آدمی نے کتنے پیسے لیے، آپ نے اس کی کیا مدد کی، کیا چکر تھا، اس کو بنایا، اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ وہ لاکھوں روپے کی تنخواہ لے. اس طرح کی چیزیں میں بتایا کریں. جو آپ تھیریز ہمیں پیش کرتے ہیں وہ قابل قبول ہوتی نہیں، وہ ایسے لگتا ہے جیسے میئر آئی واش، میرا فارس، وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے. اسی طرح یہ حکومت ہے، یہ کچے چور، ان کو نہ بات کرنی آتی، پیچھے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. عمران نے سر میرے خیال 7 اکتوبر میں ہی دے دیے تھے، نام دے دیے تھے، پہلے نام بے نظیر کے پاس بھی تھے. پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، چیز ان کے پاس آئی جاتی ہے. لیکن بات یہ کہ کوئی کتنا پاورفل ہوگا کہ اس کو ڈر ہی کوئی نہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ڈر ہی کوئی نہیں تو بھائی یا بنا کے رکھیں یا لڑ لیں اور جیت لیں. مطلب گورنر ہاؤس بیچارہ وہ ٹوسلس آدمی ہے، گورنر ہاؤس کے وہاں جا کے آپ نے سرکاری کیمرے توڑ دی، کور کمانڈر ہاؤس تک آپ آ نہیں سکے. کیا کیا آپ نے؟ تو میں یہ نہیں کہہ رہا، I'm not inciting violence here. آپ اپنی اوقات کو دیکھ کے چلیں، آپ کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی. چلے صابر شاہ صاحب، یہ تو بات ایک اپنی جگہ پر ایک حقیقت کی طرح، بلکہ اٹل حقیقت کی طرح سامنے ہے کہ اسٹریٹ پاور ہونا ایک اور چیز ہوتی ہے، ووٹ بینک ہونا، سپورٹ ہونا، جلسے میں جانا، جلوسوں میں جانا، وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. جب یہ پتہ ہو کہ آج ہمارا مقابلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو نہتے نہیں ہیں، ہم تو نہتے ہیں لیکن وہ نہتے نہیں ہیں، تو پھر یہی ہو سکتا ہے، پھر حوصلے سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. پھر مار پڑ رہی ہے، لاٹھیاں چل رہی ہیں، یا شیلنگ ہو رہی ہے، یا پھر بہت انتہا پہ بات چلی جائے تو گولی چل جائے، آپ نے کھڑے رہنا ہے. اب یہ تو ہم نے پوری دنیا کی جو سیاست ہوئی ہے، پوری دنیا کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے کہ نہتے شہری کھڑے ہو جاتے ہیں. اب عمران خان صاحب کا یا پی ٹی آئی کا نہیں پتا کہ ان کے نہتے شہری جو سپورٹر ہیں وہ صرف جلسے میں ہوں گے، جلوس میں ہوں گے، تو کیا ان کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے جن کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ چکا ہوا ہے. اگر انہوں نے وہ چاہنا ہے کہ جی وہ مارچ ہوگا، لانگ مارچ ہوگا، وہ نہیں مان رہے، ہم نے منوانا ہے. ہم نے جب منوانا ہے تو وہ فورس ہے جس کی بنیاد پر آپ منوا سکیں کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے.
کنوکشن اور کمٹمنٹ کئی جگہوں پہ دیکھنے میں آئی ہے کہ نہتے شہریوں کے سامنے ٹینک بھی آئے ہیں اور نہتے شہریوں نے ہاتھ میں سبزی کی ٹوکری پکڑی ہوئی تھی اور کھڑا ہو گیا تھا وہ سامنے. یہ چین میں ہوا، یہ اور بے شمار جگہ پہ مصر میں ہوا، یہ تیونس میں ہوا، یہ بہت ساری جگہوں پہ ہو چکا ہے کہ جب کھڑے ہونے پہ آئیں نہتے لوگ تو کھڑے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال یہاں پر پی ٹی آئی، تحریک انصاف یا عمران خان صاحب، سپورٹ تو ان کی بہت ہے، جو کہ ضمنی انتخابات میں پتہ چلا کہ سپورٹ ہے ان کے پاس، ووٹ بینک ہے ان کے پاس، لیکن کیا وہ اسٹرینتھ ہے جو گلی محلوں سڑکوں پہ لانگ مارچ پہ دھرنے پہ جن کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کھڑے رہیں گے، وہ ہلیں گے نہیں. آگے دیکھی جائے گی کیا ہوتا ہے، لاٹھیاں پڑتی ہیں، سر پھٹتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، آنسو گیس آتی ہے. اس کے لیے آپ کو تیار رہنا پڑے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس حد تک بات جو ہے کہ کھڑے رہنے کا یہ عمران خان صاحب کو بھی نہیں ابھی طرح مکمل طور پہ یقین کہ میرے بندے کھڑے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں، اور جن کے سامنے کھڑے ہونا ہے ان کو بھی نہیں پتہ کہ کھڑے ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. اس کے بعد یہی ہے کہ ساہ صاحب اور شکیل انجم صاحب سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے شو کو وقت دیا. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.